ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ایک بزرگ نے بیان فرمایا کہ بادشاہ کے گھر شہزادے کی پیدائش ہوئی تو ایک فقیر نے آ کر کے کہا کہ اس کو سانپوں سے بچانا، اس کی موت سانپ کے ڈسنے سے ہوگی۔ بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے جو ہے وہ کانچ کا محل بنا دیا کہ کانچ کے محل میں سانپ کہاں ہے۔ اسی طرح زندگی بے فکری میں گزرتی رہی کہ سانپ تو آنا نہیں ہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ شہزادے نے کہا کہ مجھے جام کھانا ہے، پیرو بھی لوگ اس کو کہتے اور شاید امرود بھی کہتے ہیں، جام کھانا ہے۔ اس کانچ کے محل میں جام لایا گیا، شہزادے نے جام کاٹا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا، وہ زمین پہ گرا اور سانپ بن گیا، اس نے ڈس لیا، وہ مر گیا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر بھی چھپو گے تو تمہیں وہاں بھی موت آ کر رہے۔ ایک واقعہ مالیگاؤں کا میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا، اسی محلے کا واقعہ، ہمارے آگے کا محلے کا واقعہ ہے، اور ہمارے ایک بڑے اچھے تعلقات تھے نہان نگر میں، شبیر سیکریٹری صاحب جو اولیاء مسجد کے سیکریٹری تھے، سنی دعوت اسلامی کے جب آغاز کے دن تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، جب ہم لوگ کے بہت شروعاتی دن تھے۔ شروعاتی دن ایسے تھے کہ ہم لوگوں کا بہت بچپنا تھا، بلکہ 14-15 سال کی کچھ عمر تھی۔ ان دنوں ہفتہ واری اجتماع کسی مسجد میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک گلی میں ہوتا تھا، وہ جو سراج العلوم کا جو مدرسہ ہے اس گلی میں ہوتا تھا، اور 1 گھنٹے کے اجتماع کے 5-5 6-6 مقررین ہوتے تھے، 5-5 7-7 10-10 منٹ سب بولتے تھے، سب کو شکایت ہوتی تھی ٹائم کی قلت کی۔ باہر وہ بھی بہت خوبصورت دن تھے، 10-15 لوگ اجتماع میں موجود ہوتے تھے، اور کبھی 50 لوگ آ جائیں تو ہر مقرر جو ہے بڑے موڈ میں ہوتا تھا کہ آج پبلک بہت آ گئی۔ الحمدللہ علی احسانی، اچھے دن تھے، بہت سادہ انداز میں وہ اجتماع ہوتا تھا، لیکن اس اجتماع کی بات آ گئی تو ایک خوبصورتی یہ تھی کہ ہندوستان کے بڑے مقرروں کا ہر نقال اس میں شریک ہوتا تھا۔ اگر آپ وہاں سید اعجاز کامٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو سننا چاہیں تو کوئی ان کے انداز میں تقریر کرتا تھا، شروعات کے دن تھے، اور بھی کوئی علامہ نظامی صاحب کی نقل کرنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی مولانا منصور علی خان صاحب کا نقال ہوتا تھا وہاں، گویا کہ ایک گلستہ تھا گویا وہ، اور لیکن اخلاص سے بھرپور محفلیں تھیں، اس میں مرد سے زیادہ بچے ہوتے تھے اور بچوں سے زیادہ عورتیں ہوتی، بلکہ وہ خاص عورتوں کے لیے اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وہی اجتماع آگے تحریک کو ایک بہت بڑے پیمانے پر متعارف کرانے کا ذریعہ بنا۔ تو اس اجتماع میں شبیر سیکریٹری صاحب نے ایک واقعہ چشم دید جو انہوں نے دیکھا تھا اس کو بیان کیا تھا، جو عرض کرنا چاہتا تھا اصل یہ، وہ انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائیں۔ جذبہ تھا کام کا، دین و سنت کا، بڑے شروع سے ان لوگ لگے رہے کام سے، سنت کے کام سے، اولیاء مسجد میں بڑا کام بھی انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیں جس نے اچھا کام کیا ہے اس کی تعریف تو ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایک اپنا چشمدید واقعہ ہم سے بیان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کے کچھ دوستوں کے ساتھ وہ لوگ ایک کھیت میں جو ہے وہ پارٹی کرنے کے لیے گئے تھے،
آپ جانتے ہیں کہ مالیگاؤں والوں کی پارٹی تو بڑی مشہور ہے، یہاں والوں کا شوق بھی ہے پارٹی، 4 لڑکے جمع ہو جائیں تو ہر جمعہ ہی پارٹیاں ہوتی ہیں یہاں پر، کوئی بری بات نہیں، کھاؤ پیو لیکن عبادت بھی کرا کر، جیسے پارٹی کے لیے ٹائم نکالتے ویسے عبادت کے لیے بھی ٹائم نکال لیا کرو، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جو منع کرتے ہیں شاید بیچارے وہ دقیانوسیت کے کچھ قریب ہو گئے، ورنہ سیر و تفریح کی کوئی ممانعت نہیں اگر اس میں گناہ نہ کیا جائے۔ پارٹی کے لیے گئے تھے وہ لوگ، کھانا وانا، اچھا یہ بھی ہمارے یہاں کے لوگوں کا خاص وتیرہ ہے کہ وہ پارٹی کرنے جائیں اور اپنے ہاتھ سے نہ پکائیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ادھوری رہ گئی یہ پارٹی۔ کھانا پک رہا تھا، کھانا پکتے ہوئے ایسے میں کچھ لوگوں کو استنجا کی حاجت تھی، وہ استنجا کے لیے گئے۔ جب استنجا کے لیے وہ گئے تو پھر کسی نے ان کو ایک بندے کو آواز دے کے پکارا، اس وقت وہ نام میرے ذہن میں نہیں آتا ہے، یعقوب، ہمارے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں یعقوب نام سے پکارا، یعقوب نام سے پکارا، جیسے وہ کہہ رہا یہ یعقوب ادھر آ، تو ایک بل سے ایک سانپ نکلا اور باہر آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور جب اس کو یعقوب نظر نہیں آیا تو وہ اندر چلا گیا۔ یہ انہوں نے اپنی چشمدید واقعہ بیان کیا ہم لوگوں سے، اور آپ جان رہے ہیں کہ حافظ صاحب نام بھی بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب حافظ صاحب بھی اس سے واقف ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ چلا گیا۔ پھر لوگوں نے کہا یہ اتفاق ہوگا، پھر وہ کہا یعقوب ادھر آ، وہ پھر باہر نکلا۔ حالانکہ خاص بات یہ ہے کہ سانپ کے کان نہیں ہوتے، سانپ کے کان نہیں ہوتے، جانوروں میں مچھلی بغیر زبان کی جانور ہے اور سانپ بغیر کان کا جانور ہے۔ محققین نے اس لیے اس کو لکھا کہ اس کے کان اس لیے نہیں ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تو قدرت نے سب سے کہا کہ سب اپنے اپنے جو ہے وہ بلوں کے اندر چلے جاؤ، میرا بندہ یوسف آ رہا ہے، اور سب چلے گئے سن کر کے، یہ بیٹھا رہا کہ میرا کام تو ڈسنا ہے، میں تو ڈسوں گا۔ تو قدرت نے گویا کہ کہا تو نے سنا نہیں، تو اس کے کان چھین لیے گئے۔ اس لیے سانپ کے کان نہیں، سانپ سنتا نہیں ہے لیکن وہ اندازے سے محسوس کر، دیکھو قدرت کی کیا شان، مکہ کو سنے تھوڑی آتا ہے لیکن اگر آپ کے ہونٹ ہلے تو وہ پہچان لیتا ہے بول کیا رہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو پھر پکارا تو پھر وہ نکلا اور ادھر ادھر دیکھا اور پھر اندر چلا گیا، جیسے وہ یعقوب کو پہچانتا، یہ اللہ کی قدرت، جیسے وہ یعقوب کو پہچانتا۔ اب دوستوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہم یعقوب کو پکارتے ہیں، یہ باہر آتا ہے، کہیں یہ نقصان تو نہیں پہنچائے گا یعقوب کو۔ یعقوب سے کہا دیکھ تو آنا مت، ہم پکاریں گے تجھے، اور جیسے اب وہ باہر نکلے گا تو ہم اس پہ حملہ کر دیں گے، مار ڈالیں گے اس کو۔ اب یعقوب کو کہا یعقوب یعقوب، یعقوب کو آواز دیتے رہے، سانپ باہر آیا، یہ سب کے سب اس پہ ٹوٹ پڑے اور اس کو مار ڈالا تو ہو گیا اس کا قصہ ختم۔ یعقوب آیا اور یعقوب آنے کے بعد اس نے سانپ کو دیکھا اور سانپ کو دیکھ کر کے اس نے پیر مارتے ہوئے کہا اچھا تو میری موت بن کر کے آیا تھا، تو میری موت بن، اس کو پیر سے مارنے لگا۔ پیر اس کو مارتے مارتے جو سانپ کا دانت تھا، مردہ سانپ کا دانت، اس کے انگوٹھے میں چبھ گیا اور وہی دانت انگوٹھے میں چبھنا اس کی موت کا سبب بن گیا۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ سانپ آپ کی موت کا سبب بن سکتا ہے تو یہ قدرت ہے کہ اگر آپ سانپ کو مار بھی دیں اور اسی کے ڈسنے سے آپ کی موت لکھی ہے تو مردہ سانپ کا دانت بھی کسی کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر قدرت نے موت نہیں لکھی ہے تو ہزاروں سانپ مل کر ڈس لیں پھر بھی انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ یقین کر لو کہ موت قدرت کے اذن کے بغیر نہیں آئے گی۔ ایمان اپنا ہے اور ایمان ہونا چاہیے، اس لیے موت سے ڈرنا چھوڑ دو، موت کا خیال دل سے نکال دو۔ جب آئے گی تو مہلت نہیں ملے گی، اور جب نہیں آئے گی تو پھر تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔